والے کے سامنے سے گزرنے کو اتنا بڑا گناہ بتایا؟ کیوں کہا کہ جب اذان ہو جائے اور آپ کو پیشاب یا لیٹرین لگ رہی ہے تو پہلے پیشاب کر لو، فارغ ہو جاؤ، لیٹرین کر لو، فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد جاؤ۔ اگر ایک دو رکعت چھوٹ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، چھوٹ جانے دو، لیکن پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جاؤ۔ جب جلسے میں آپ کو بیٹھنا تھا تو پہلے تمام چیزوں سے فارغ ہو کر بیٹھیے، اپنا دماغ اس طرف لگائیے۔ تھوڑا بہت پیشاب لگے تو برداشت کر لیجیے، جب برداشت سے باہر ہو جائے نہ کر پاؤ تب اٹھ کے جائیے، کیونکہ وہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور وہ ضروری چیز ہے، تب ہمیں اور آپ کو جانا چاہیے۔ اب کوئی بھی اگر 80-90 سال کا بڈھا بھی اٹھ کے جائے گا یہاں تو میں یہ سمجھوں گا وہ چاچی کے پاس جا رہا ہے، حالانکہ وہ چاچی کے لائق اب رہا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ چچی کے پاس جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ادھر توجہ دیجیے آپ، تو کیوں کہا؟ دیکھیے بات کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے۔ آج بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو جسم بیچ رہی ہیں، پیسہ لیتی ہیں اور جسم بیچتی ہیں۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرم۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ گندا کام ہے نا؟ کسی سے بھی کھڑا کر کے پوچھ لو کیا ہے؟ غلط کام، نہیں ہونا چاہیے، غلط کام ہے، یہ جرم ہے یہ۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ایسا کر رہی ہیں ان سے پوچھو تم یہ گندا کام کیوں کر رہی ہو، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ گندا کام کہاں ہے؟ ہم تو دھندا کر رہے ہیں، یہ ہمارا بزنس ہے، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بھائی ہر چیز دنیا میں بک رہی ہے، ہم اپنا جسم بیچ رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں۔ دیکھیے دونوں انسان ہیں، آپ ایسا سوچ رہے ہو آپ بھی انسان ہو، وہ ایسا سوچتی ہیں وہ بھی انسان ہے، سوچ بدل گئی۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ گندا کام، ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ دھندا، بزنس۔ اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ سوچ بدلو پہلے۔ طوائف یہ غلط کام تبھی چھوڑ پائیں گی جب وہ اپنی سوچ بدلیں گی۔ اگر ان کی سوچ یہ ہو گئی کہ نہیں یہ بزنس ہے تو کبھی بھی وہ اس کام کو نہیں چھوڑیں گی۔ آپ قیامت کے دن کی تیاری تبھی کر پائیں گے جب آپ سوچو گے کہ ہمیں جنت بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گی، اس کو پانے کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور جہنم سے تبھی بچ پائیں گے جب ہم گناہوں سے بچیں گے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے ہماری، اسی لیے قرآن نے کہا پہلے سوچو۔ ابھی اسی آیت پہ چل رہے ہیں، ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی وَلْتَنْظُرْ ہی پہ چل رہے ہیں، ابھی مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا نمبر تو بعد میں آئے گا، ابھی اسی کو پہلے سمجھو۔ سوچ کیسے بدلی جائے گی؟ سوچ، ایک لڑکی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، برا پہنے ہوئی ہے اور جا رہی ہے اسی طریقے سے، اس سے پوچھو صاحب یہ ڈریس کیوں پہنے ہوئے ہو؟ اس کی سوچ دیکھیے کیا ہے، کیا ہے، واٹ از پرابلم؟ وہ ہم سے الٹا کہے گی اپنی سوچ بدلو۔ یہی ہو رہا نا آج۔ اگر کوئی لڑکی شارٹ کپڑے، بےہودہ کپڑے پہن لے اور کوئی آدمی بیچارہ کہتے ہیں یہ تو کتنا بوال ہوتا میڈیا، دیکھو پہناوے پر بھی پابندی لگ رہی ہے، اس کی مرضی وہ یہ پہن رہی ہے۔ اور وہ کیا کہتی لڑکیاں؟ ارے تمہاری سوچ ہی گندی ہے، تم اس نظر سے دیکھتے کیوں ہو، تمہاری سوچ ہی گندی ہے۔ آگ پیٹرول کے پاس آئے اور پیٹرول کو آپ یہ کہو کہ وہ آگ نہ پکڑے، کیوں لکھا رہتا ہے پیٹرول پمپ پر نو اسموکنگ، یہاں دھومر پان نشید، بیڑی سگریٹ پینا سخت منع ہے، کیوں لکھتے ہو؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں ماچس جلا کر سگریٹ پینا جو شروع کیا، اگر ایک چنگاری بھی پیٹرول میں ڈیزل میں چلی گئی تو آگ لگ جائے گی، اسی لیے لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ۔ پیٹرول پر پمپ پر لکھتے ہو نو اسموکنگ، آگ مت جلانا، بھڑک سکتی ہے۔ سوچو جب جوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک اسکول میں ایک ساتھ پڑھاؤ اور یہ کہو کہ سوچ بدلو۔ لڑکی آگ ہے،
लड़का पेट्रोल है, और इन दोनों को एक जगह बिठा के ये उम्मीद रखो कि आग पेट्रोल को न पकड़े और पेट्रोल आग को न पकड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमको सोच बदलने की जरूरत है या तुम्हें सोच बदलने की जरूरत है? लेकिन नहीं साहब, मीडिया वाले मौलाना जर्जिस के पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे कपड़े पहनने वालों के पीछे नहीं पड़ेंगे। वो लड़की से पूछो कि ये कपड़े क्यों पहने हो, क्या कहेगी? फैशन है। सोच देखिए क्या कहेगी? फैशन है। आपसे पूछो आपकी बेटी ये कपड़े पहन के जा रही है, जीन्स टी शर्ट, क्या कहेगी? फैशन है। क्या करूं मौलाना, आजकल कोई नहीं मानता, फैशन है। हमारी सोच क्या है? फैशन है। चलो, लेकिन नबी ने क्या कहा है इसको? हमारी और आपकी सोच सब बेकार है। शरीयत क्या कहती है? चलो अब बता देते हैं शरीयत क्या कहती है। सोच को शरीयत के मुताबिक बदलना पड़ेगा। माफ कीजिए, बहुत ही क्षमा मांगते हुए मौजरत के साथ कह देता हूं, शरीयत को नहीं बदला जा सकता है। हमें अपने आप को बदलना होगा, शरीयत नहीं बदली जाएगी। कुछ सालों पहले एक यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम जामिया मिल्लिया में, दिल्ली में। तो वहां लड़के लड़कियां एक साथ बैठे हुए थे। तो मैंने, मना तो नहीं कर पाऊंगा, आजकल फैशन ऐसा है, तो मैंने ये कहा कि ऐसा करो कि लड़के एक तरफ हो जाए, लड़कियां एक तरफ हो जाए, एक साथ ना बैठे। बहरहाल वो हमारी बात मान ली गई और अलग अलग हो गए, लेकिन पर्दा नहीं था। हमने अपनी बात कह दी तो एक सब, लेकिन वहां फंक्शन था, अर्ली फंक्शन, उसमें एक लड़की ने आकर स्पीच दी। वो अल्लाह बेहतर जाने कौन थी, खैर मुसलमान तो नहीं थी, लेकिन वो थी बड़े गरम हॉट कपड़े पहने हुए, जीन्स वीन्स टाइट वाइट, और उसने बड़े अजीब तरीके से स्टाइल में तकरीर करते हुए, स्पीच देते हुए 5 मिनट में उसने हमारे ऊपर जूते मारे, बहुत ज्यादा। स्पीच में इशारा था, आजकल ये रूढ़िवादी सोच है, ऐसी सोच है, लड़के और लड़कियों को एक साथ बिठाने पे ऐसा होता है। जमाना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले 4 महीने में आदमी सऊदी अरब पहुंचता था, घोड़े और ऊंट पे बैठ के, पानी के जहाज पे सफर करता हुआ तो 20 दिन में जाता था, आज 4 घंटे में पहुंच जाता है। तरक्की का दौर है, जमाना बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। इस्लाम, फिर उसने कहा कि धर्म भी पुराने हो जाते हैं, हिंदू धर्म इतना पुराना, ईसाई धर्म इतना पुराना, इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना। इससे हम अंदाजा नहीं लगा पाए, उसने सब धर्मों का नाम लिया तो हम नहीं समझ पाए कि वो कौन है, तो उसने सब धर्मों का नाम लिया। तो इस्लाम को भी, हर धर्म को भी अब मौजूदा दौर के हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीजें बदलकर नई चीजें आती हैं। उसने कहा ये माइक जब पुराना हो जाता है तो नया माइक आता है, पुरानी कुर्सियां जब पुरानी हो जाती है तो नई कुर्सियां आती हैं, टेबल जब पुरानी हो जाती है तो नई टेबल आती है। हर पुरानी चीज को घर से हटाकर नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल पुराना हो गया, क्रिश्चियन भी 5000 साल पुराना हो गया, 2000 साल पुराना हो गया, यहूदियत भी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। इसने ऐसी ऐसी तकरीर की, मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरी तकरीर तो बात में ही होना थी। दिमाग बनाया, कुछ ढूंढा, अब इतनी अर्जेंट वहीं बैठे बैठे कहां से दिमाग बनाऊं, और जूते तो मार गई। पर लास्ट में जब हमें बोलने का टाइम मिला तो 10 मिनट का टाइम हमारे लिए भी था। मैंने कहा, बच्चों को मशवरा दिया कि अल्लाह ताला आपको पढ़ाए लिखाए, जिस मकसद के लिए आप आए हैं आपको कामयाबी दे। बोल के, इल्म के ऊपर बोल के फिर हम इस टॉपिक पे आ गए कि अभी हमारी एक बहन आई थी, हमारी सिस्टर थी, उसने तो धर्म ही को बदलने की बात कह दी। मैंने कहा धर्म हमेशा इंसान को बदलते हैं, और धर्म न हो तो हम इंसान न रहे। धर्म हमें इंसानियत सिखलाते हैं, वो कोई भी धर्म हो। जिस धर्म के अंदर इंसानियत नहीं है वो धर्म नहीं रहता है। मैंने कहा कि एक बात हमारी सिस्टर ने बहुत अच्छी कही है
کہ پرانی چیزیں بدل کر نئی چیزیں آتی ہیں. اس لیے اسلام کو بھی جو 14 سال پرانا ہو چکا ہے اس کو بھی اب بدل کر نئے سسٹم پر لاگو کرنا چاہیے. وہ کیا ہے، بلاکار ریپ کرنے والے کو سزا دو، سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے، چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ کوئی سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ آدمی سماج کے لیے بوجھ بن جائے گا، پھر کمانے کے لائق نہیں رہے گا. یہ باتیں آپ نے کہی ہیں، لیکن میری سسٹر، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیاوی چیزیں بدلی جا سکتی ہیں، قدرتی چیزیں نہیں بدلی جا سکتی. ایک ایگزامپل، ایک مثال دے دیجئے. ہماری وہ سسٹر ایسی بیٹھی تھی سامنے، ہماری یہ میری سسٹر، ایک ایگزامپل دے دیں ہمیں کہ کوئی بھی پرانی چیز جو قدرتی طور پر پرانی ہو آج اس کو بدل کر نیا کیا جا سکتا ہو. میں نے کہا میڈم، سورج جب سے نکلنا شروع ہوا ہے پہلے دن سے آج تک ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں چھپتا ہے، پورب سے نکلتا ہے اور پشچم میں ڈوبتا ہے. یہ تو اسلام سے بھی زیادہ پرانا ہو چکا ہے. اب آپ کے حساب سے اس نیم میں چینجنگ آنی چاہیے. اب سورج کو پشچم سے نکل کر پورب میں ڈوبنا چاہیے. ہم نے کہا میڈم، ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے، آم کے پیڑ میں آم، انگور کی بیل میں انگور، تربوز کے بیج سے تربوز پیدا ہوتا ہے. یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. اب گورنمنٹ سے کہیے کہ آم سے امرود اور امرود سے انگور اور انگور سے کھجور اور کھجور سے تربوز پیدا ہو. یہ سسٹم بہت پرانا ہو چکا ہے. ہم نے کہا سسٹر، ہم نے شروع سے یہ دیکھا ہے، گائے بچڑا دیتی ہے، بھینس بھی بچڑا دیتی ہے، اور مرغی انڈا دیتی ہے، کبوتری انڈا دیتی ہے. ہم نے کہا یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. اب کبوتری کو بچہ، مرغی کو بچہ، بھینس اور گائے اور بکری کو انڈا دینا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اب پرانے سسٹم کو چینج ہونا چاہیے، چینجنگ لانی چاہیے. ہم نے کہا سسٹر، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے، لاسٹ میں بوڑھا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. یہ نیم، یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. اب بچے کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو کھلا پلا کر 18-20 سال لگ جاتے ہیں اس کو بڑا کرنے میں. اب یہ سسٹم بدلنا چاہیے. اب آٹومیٹک وہ نیم ہونے چاہیے کہ اب اتنی محنت نہ کرنا پڑے پالنے پوسنے میں. اب جوان ہی تو پیدا ہونا چاہیے اور پھر بچہ ہو کے دھیرے دھیرے مرنا چاہیے. اب ماں کے پیٹ سے پہلے بوڑھا پیدا ہو، پھر جوان ہو، پھر بچہ ہو کے مرے. یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے، اس کو آپ چینج کروائیے. اب وہ ہمیں گھور کے دیکھ رہی ہے. میں نے کہا اس طرح گھور کے مت دیکھو، ہم لوگ تو مولوی ہیں، کمزور دل کے ویسے ہی مر جائیں گے. ایسے گھور کے مت دیکھو سسٹر، میں بار بار بول رہا ہوں سسٹر، اس نیم کو بدلنا چاہیے. اچھا چھوڑیے سسٹر، اس سارے نیم کو آپ نہیں بدل سکتی ہیں کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. چلیے اپنے ٹیچر سے کہیے، چلیے اپنے ٹیچر سے کہیے، سسٹر بتائیے 2+2 کتنا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. اسی سے میں نے پوچھا کتنا ہوتا ہے؟ کہتے 2+2 4. ہم نے کہا 2 2 4 اور 4 4 8. یہ تب سے پڑھایا جا رہا ہے جب سے اسکول اور کالج کی بنیاد پڑی ہوئی ہے اور آج تک یہی پڑھایا جاتا رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیم بھی پرانا ہو چکا ہے. میتھمیٹکس کے ان اصولوں کو بدلنا چاہیے. اب 2 2 3 اور 3 3 5 ہونا چاہیے کیونکہ 2 2 4 اور 4 4 8 یہ نیم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. آپ چھوٹے سے نیم اپنے اسکول اور کالج کے اس نیم کو نہیں بدل سکتی ہیں. چلیے آپ اسلام کو بدلنے کی بات کرنے کے لیے، چلیے آپ مذہب کو بدلنے کی بات کرنے کے لیے ہم نے کہا سوچ بدلیے. آپ ہم
سے کہہ رہی ہیں آپ لوگ سوچ بدلیے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ سوچ بدلیے. مجھے بتائیے کہ دنیا میں کون سا ایسا نظام ہے جو قدرتی اور جو بدلا گیا ہو؟ قدرتی چیزیں نہیں بدلتی ہیں. اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام بھی قدرتی مذہب ہے، اسلام بھی قدرت کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ہے، اس لیے یہ بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں بدلی جا سکتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیزیں نہیں بدلی جا سکتی. تو سوچ بدلیے. جن کپڑوں کو آپ فیشن کہتے ہو نا، اللہ کے نبی نے اس کپڑے کو کیا کہا ہے سنیے. نساء کاسیات عاریات، نساء کاسیات عاریات مائلات وممیلات. قیامت سے پہلے تم ایک زمانہ دیکھو گے، قیامت سے پہلے تم اس دنیا میں یہ منظر دیکھو گے. عورتیں تمہیں نظر آئیں گی، لڑکیاں تمہیں نظر آئیں گی. کاسیات، کہنے کو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، برائے نام ان کے جسم پر کپڑے ہوں گے، کہنے کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ پہنے ہوں گی. عاریات، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی. جو کپڑے وہ پہنے ہوئے ہوں گی وہ کہلوانے کو کپڑے پہنے ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی کہلائی جائیں گی. جس کو ہم فیشن کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ اس فیشن کو ننگا پن، اڑیاں، نیوٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ بظاہر تو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن کپڑا نہیں ہوگا، وہ ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی. مائلات و ممیلات، اتنا میک اپ کر کے نکلیں گی، اتنا کریم پاؤڈر پرفیوم لگا کر وہ گھروں سے باہر جائیں گی کہ ان کو دیکھتے ہی لڑکوں کے دل پھسلنے لگیں گے، ان کی طرف مائل ہونے لگیں گے اور وہ بھی لڑکوں کی طرف جھکنے لگیں گی. یعنی عشق و معاشقہ ہوگا، یعنی یہ چیز عام ہو جائے گی. لڑکے ان کی طرف بڑھیں گے اور وہ لڑکوں کی طرف، لڑکے ان کی طرف جھکیں گے وہ لڑکوں کی طرف. جب یہ زمانہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جب یہ فیشنیبل کپڑے جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جب یہ جینس، یہ اسکرٹ، یہ پیلر، یہ لیگی، یہ سارے کپڑے جب پہن کر لڑکیاں گھر سے باہر نکلنے لگے، جوان بیٹیاں گھر سے باہر نکلنے لگے، 10 سال سے بڑی لڑکی جوان مانی جائے گی، 10 سال سے بڑی لڑکی بالغ مانی جائے گی، 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ، نقاب، حجاب، چادر، یہ سب چیزیں ضروری ہو جائیں گی. 10 سال سے نیچے تو چلے گا لیکن 10 سال کے بعد گنجائش نہیں ہے. اسلام کے احکام 10 سال کے اوپر لاگو ہونے لگتے ہیں. فرمایا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. جب 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو مار مار کے لے جاؤ، پیٹو. یعنی 10 سال کے بعد عبادت، نماز اور روزہ یہ سب اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، تو لڑکیوں پر 10 سال کے بعد پردہ بھی فرض ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ سنو، یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر ضروری ہے، لیکن جب یہ لڑکیاں ایسے کپڑے پہن کر نکلنے لگے ہیں، فیشن کر کے نکلنے لگے ہیں، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتوں کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. لا يدخلنا بھی پڑھا کچھ لوگوں نے، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، اور اکثر نے پڑھا لا يدخلن الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگی. ہرگز کا مطلب ہوں گی ہی نہیں جائیں گی جنت میں. اور جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت بہت دور کی بات. ولا یجدن ریحھا،
جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت کی خوشبو. جنت کے گیٹ کے باہر ایک گھوڑا کھڑا کرو اور اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرو, دوڑاؤ. 70 سال تک کنٹینیو, بغیر رکے ہوئے, بغیر کھائے پیے, 70 سال تک اس کو دوڑاتے رہو. 70 سال کے بعد وہ جہاں پہنچے گا, 70 سال کے بعد وہ جہاں پہنچے گا, جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہے. اب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, یعنی ان کو جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ ان کے اور ان کے جنت کے جانے میں, جنت کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا. صرف سنا ہی رہے, عمل تو ہونا نہیں ہے. کل صبح ہماری بچیاں پہنیں گی وہی جو پہنتی آئی ہیں, ہماری عورتیں کپڑے وہی پہنیں گی جو پہنتی آئی ہیں, ان میں چینجنگ نہیں ہوگی. مولانا صاحب اتنی جلدی اگر کسی نے عمل کیا ہوتا تو آپ تو 18 اور 20 سال سے آ رہے ہیں, کلیا چک, موزم پور, لکی پور, کتنی چینجنگ دیکھی, کچھ بھی نہیں. اگر اس کا جواب مجھ سے پوچھو کہ جرجی صاحب 20 سال میں آپ نے کتنی چینجنگ دیکھی, تو جواب یہ ہوگا کچھ نہیں, اس سے زیادہ بھی ہوتی اور دیکھی. 1 سال کے بعد دوسرے سال جب آتا ہوں اور ماڈرنیت آ جاتی ہے, فیشن اور بڑھ جاتا ہے. تو دیکھیے, ہم جس کو فیشن سمجھ رہے ہیں, اسلام اسی کو ننگا پن کہہ رہا ہے کہ یہ ننگا پن ہے. اس کے بعد آئیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اب آپ سمجھ گئے نا, سوچ بدلیے. جب سوچ بدلیں گے تب ما قدمت لغد, ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کون سی تیاری کی ہے, کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کون سا عمل کیا ہے.